اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے انوار غدیر نام کی اس سیریز میں، جس میں ہم غدیر اور اس سے متعلق جو واقعات ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم واقعہ جو غدیر سے بالکل پہلے یعنی ایک دن پہلے 17 ذی الحجہ کو نماز ظہر پڑھنے کے بعد پیغمبر نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی۔ دعا کچھ یوں تھی کہ خدایا لوگوں کے دل میں علی کی محبت کو بھر دے اور منافق کے دل کو علی کے رعب اور عظمت سے بھر دے۔ یعنی دو طرح کی دعا، ایک یہ کہ مومن کے دل میں علی کی محبت ہو اور منافق کے دل میں علی کی ہیبت ہو۔ اس کے بعد پیغمبر نے امیر المومنین سے کہا کہ اے علی آپ بھی دعا کیجئے۔ امیر المومنین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا دعا کروں؟ کہا یہی کہ میرے محبت کو لوگوں کے دل میں قرار دے، یعنی علی کی محبت کو خدا لوگوں کے دل میں، مومنین کے دل میں قرار دے۔ امیر المومنین نے بھی دعا کی، پیغمبر نے آمین کہی اور سورہ مریم کی آیت نمبر 96 جسے آیہ محبت کہتے ہیں، یہ نازل ہوئی، جس میں خداوند عالم نے یہ اعلان کر دیا کہ عنقریب وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح جنہوں نے انجام دیے، عنقریب اچھے لوگوں کے دل میں ان کی محبت کو خدا جگہ دے دے گا۔ یعنی محبت مومن کے دل میں علی کی محبت تکوینی طور پر ہوگی، یعنی اس کی خلقت میں ہی ہوگی۔ اور اسی کی طرف اشارہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کی اس حدیث کا یا روایت کا جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر میں مومن کے ناک پر اپنا ہاتھ ماروں یا ناک توڑ دوں، بعض روایت میں مفہومی ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ اگر میں مومن کی ناک کے اوپر حملہ کروں، یعنی اس کو حملہ کروں، اس کو چوٹ پہنچاؤں کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، تب بھی وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ اور اگر میں ساری دنیا منافق کو دے دوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، تب بھی وہ محبت نہیں کرے گا۔ یعنی ایک تکوینی چیز ہے کہ مومن کے دل میں علی کی محبت ہوگی چاہے وہ کیسے ہی حالات میں ہو جائے، اور منافق کے دل میں علی کا رعب اور دہشت رہے گی چاہے وہ کنہیں حالات میں ہو جائے۔ اور یہ خود دلیل ہے کہ محبت علی ایک ایسی اہمیت والی چیز ہے کہ خداوند عالم نے جس طرح توحید کو رکھا ہے، جس طرح خداوند عالم نے اسلام کو دین فطرت بیان کیا ہے، توحید کو فطرت بیان کیا، یعنی بچہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین اسے نصارہ اور یہود بناتے ہیں، اسی طرح مومن دل میں محبت علی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اگر مومن ہے تو اس کے دل میں محبت ہوگی، برعکس بھی ہے، اگر محبت علی نہیں ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اور خود یہ دلیل ہے اس بات کی، اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں علی سے بھی محبت کرتا ہوں اور علی کے دشمنوں سے بھی محبت کرتا ہوں، تو غلط بیانی کر رہا ہے، کیونکہ یہ امکان ہی نہیں ہے کہ جس میں علی کی محبت ہو، جس میں اللہ سے محبت ہو، اس میں دوسرے سے بھی ہو محبت۔ امیر مومنین نے بھی اس آیت کے ذیل میں سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں اشارہ ہے کہ خداوند عالم نے ایک سینے میں دو دل قرار نہیں دیے، یعنی ایک جگہ دو لوگوں کی، مختلف لوگوں کی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوں، ان کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ امیر مومنین نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کے سینے میں ہماری بھی محبت ہو اور ہمارے دشمن کی بھی محبت ہو، یہ امکان میں ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا ملے جو کہے کہ ہم علی سے بھی محبت کرتے ہیں اور دشمن علی کا بھی نام لے اور کہے کہ ہاں ان سے بھی ان کو بھی ہم صحیح سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ امکان میں ہی نہیں ہے کہ انسان علی کا بھی محبت کرے اور دشمن علی سے بھی محبت کرے۔ تو بس وہ آیے مودت جو اجر رسالت کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ خداوند عالم اجر میں سوائے محبت کے کچھ نہیں مانگتا، یہاں رسول کا دعا کرنا کہ علی کی محبت دلوں میں قرار دے، یعنی انسان دعا کرے کہ خداوند عالم میرے دل میں علی کی محبت کو قرار دے تاکہ میں اجر رسالت کو ادا کر سکوں۔ خود دعا کرنا اللہ کو پسند ہے، یعنی خدا کے بارگاہ میں دعا کرے کہ ہمارا دل علی کی محبت سے بھر جائے، اہل بیت کی محبت سے بھر جائے، جو اپنے آپ ایمان کی طرف بھی انسان کو لے جائے گا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو خداوند عالم نے مومن کے خمیر میں رکھی ہے۔ بہت سی روایات ہیں
کہ مومن کے اعمال کے صحیفے کا جو سب سے عنوان جو ہے وہ محبت علی ابن ابی طالب ہے. تو ہر چیز مومن کی علی سے شروع ہوتی ہے، یعنی محبت علی سے، اطاعت علی سے، ولایت علی سے. اور غدیر اعلان ولایت علی ہے. لہٰذا 17 ذی الحجہ کو یہ دعا کرنا پیغمبر کا بتا رہا ہے کہ لوگوں کے دل کو پیغمبر آمادہ کر رہے تھے کہ کل جو اعلان میں کرنے والا ہوں اس کے لیے یہ آمادہ ہو جائیں، کیونکہ ابھی تک پیغمبر یہ جان رہے ہیں کہ لوگوں کے دل علی سے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں. یہی بار بار وہ جبرائیل سے کہہ رہے تھے، لیکن جبرائیل بار بار حکم الہی لے کے آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب جبرائیل نے یہ آیت پوری طرح سے اتاری کہ اللہ آپ کو محفوظ کرے گا، تو پھر پیغمبر نے وہ اعلان غدیر کیا. اور محبت علی اور ولایت علی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو عید غدیر میں ہم کو ملی ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ولایت علی پر قائم رہیں اور پیغمبر کے حکم کو مانتے ہوئے امیر المومنین کی ولایت کو قبول کریں، ان سے محبت کریں، اور محبت کا تقاضا اطاعت ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم وہ کریں جو ہمارے امام کو پسند ہے، ہم اس سے دوری اختیار کریں جو ہمارے امام کو پسند نہیں ہے. اور یہی معرفت ہے، یہی ولایت ہے، اور یہی محبت کی علامت ہے. بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں معرفت امام عطا فرمائے، وہ ہمیں مولائے غدیر کی ولایت پہ جس کو ہم کو عطا کیا ہے، جس کو جو تحفے کے طور پہ ہم کو مل گئی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی معرفت بھی ہمیں عطا فرمائے. ہمارا جو وظیفہ ہے اس غیبت کے دور میں ہم اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور اسی عید غدیر اور اسی عظمت غدیر کا واسطہ دے کے بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وارث غدیر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.